بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علماء کرام کے ہاں اور فقہا کے ہاں جب آپ حدود اللہ جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور محبتیں نازل ہوتی ہیں اس قوم کے اوپر۔ حدود اللہ کیا ہے کہ آپ قصور وار کو اس کے جرم کی سزا دینا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر رب تعالیٰ آپ کے اوپر برکتوں کا رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ دراصل وہ جو شخص جرم کر رہا ہوتا ہے وہ اس معاشرے کے اوپر اندر آنے والی رحمتوں کو روک رہا ہوتا، پر جب آپ اس کو نشان عبرت بناتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتیں جو آپ پہ برسنا ہوتی ہیں وہ آپ کا مقدر ٹھہرتی ہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ آج ایک خبر آئی ہے، بہت اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور یا اس کو ہم پی آئی اے کہتے ہیں، ویسے وہ پی آئی اے کارپوریشن کے تحت چلتی ہے، جس کو ہم نے پچھلے دنوں عالمی منڈی میں بیچنے کے لیے پیش کیا، تو ایک شخص جو کہ مطلب میں اب اسے کیا کہوں، ایک جعل ساز ہے، اور اس جعل ساز نے اسلام آباد کے علاقے کے اندر ناجائز قبضوں کے لیے باقاعدہ غیر قانونی طور پہ مقیم افغانڈو محافظ پال رکھے ہیں۔ اس نے پی آئی اے کا 10 ارب روپیہ مول لگایا۔ وہ ادارہ جس کا سالانہ آپریشنل پروفٹ 5 ارب ہے، اس کو 10 ارب میں خریدنے کی پیشکش کی۔ اس پی آئی اے کو جو ہے وہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، یورپ کے اندر اس کی فلائٹ کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی۔ کیوں لگا دی گئی تھی؟ کہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے ایک وزیر چودھری غلام سرور خان صاحب نے ایک بکواس فرمائی تھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر، اور انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے تمام پائلٹس کے جو لائسنس ہیں وہ جعلی ہیں، حالانکہ یہ حقائق کے بالکل برعکس سٹیٹمنٹ تھی یا بیان تھا۔ پی آئی اے کے تمام پائلٹس جو تھے لائسنس جعلی ہیں، یا ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، یا وہ جعلی ہیں، یہ سب واہیات اور بکواسیات تھی، کیونکہ پی آئی اے کے جتنے بھی پائلٹس ہیں وہ عالمی امتحانات، ایویشن کے جو ہوا بازی کے امتحانات ہوتے ہیں، وہ امتحانات دے کے یہ لائسنس کے حامل ٹھہرے تھے۔ اور اس لائسنس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رینیول کروانی ہے تو آپ نے ایک مخصوص گھنٹے فلائنگ کی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے پائلٹس تھے، ان کا کوئی ٹیکنیکل ایشو چل رہا تھا سول ایویشن کے ساتھ، اور سول ایویشن وہ پروسیجرز کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہی تھی، اور سول ایویشن کی نااہلی تھی کہ وہ اس پروسیجر کا ایس او پی طے نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہ ٹیکنیکل ایشو تھا کہ آپ کا جی آئندہ کا امتحان یوں نہیں یوں ہوا کرے گا، یہ اس طرح کا کوئی ایشو تھا۔ نتیجے کے طور پہ وہ لائسنس اس شخص نے جعلی قرار دے دیے، جس کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح کے اوپر مذاق کا باعث بنا۔ سی این این اور بی بی سی اور نیوز 24 جیسے فرینچ ادارہ اخبارات خبروں کا، اس نے باقاعدہ مین سٹوریز کی پاکستان کے اوپر اور پی آئی اے کے اوپر، اور اس کا مذاق اڑایا کہ جناب لائسنس بغیر لائسنس کے اور جعلی لائسنسوں کے پائلٹ حضرات جو ہے وہ حضرات چلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ جب چودھری غلام سرور خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی جان کی چول ماری جائے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو عمران احمد خان نیازی کے حکم پہ یہ کیا ہے۔ جب ہم پھر اس کی تحقیقات میں چلے، اور ہم نے اس پہ بیشتر ویلاگ بھی کیے تھے ان دنوں کے اندر، جب اس کی تحقیقات مزید ہوئیں تو پتہ چلا کہ ورجن اٹلانٹک ایک ایئر لائن ہے برطانیہ کے اندر، جو ان دنوں دیوالیہ ہونے جا رہی تھی، اور اس کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے پاس ایک ایسا روٹ ہونا ضروری تھا
جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس میں زیادہ سے زیادہ ریونیو وہ ہڑا پکار سکے۔ دیکھیے 2 فلائٹس اگر پی آئی اے کی چلتی رہیں، ایک کراچی سے ٹورنٹو کی اور دوسری اسلام آباد سے ہیتھرو کی یعنی لندن کی، پی آئی اے لاس میں نہیں جا سکتے۔ جتنے مرضی نالائق نکھد ہوں، جتنی مرضی بدصورت اس کی ہوسٹس، جس کو دیکھ کے آپ کو مامتا یاد آتی ہے اور مامتا کا پیار یاد آتا ہے۔ میں بھگت چکا ہوں ذاتی طور پہ لاہور اور دبئی کی فلائٹ کے اوپر، ہے ایسی ایسی ایئر ہوسٹس ہے جن کو گراؤنڈ کیے ہوئے دوسری ایئر ہوسٹسوں کو بھی کہ 2 2 3 3 دہائیاں گزر چکی ہوں، وہ ابھی بھی مصر ہیں اور یونین بازی کے اوپر وہ اپنے آپ کو گراؤنڈ نہیں ہونے دیتی، حالانکہ ان دادیوں کو، ان نانیوں کو اب کم فرنٹ ڈیسک پہ بٹھا دے یار، ان کو جاب ہی دینی ہے نا، ان سے کام ہی کروانا ہے، ان سے ٹکٹ کی بکنگ کروایا کریں، ان سے کام کروا لیں وہ والا۔ یہاں پہ کوئی، میرا مطلب ہے کہ اچھی کوئی اور ہوسٹس، اور میرا مطلب ہے مولوی صاحب برسر کی بات کر لیں، جو ایئر ہوسٹ ہوتے ہیں یا برسر ہوتے ہیں ان کی بات کر لیں۔ مولوی صاحب کی 1.5 گز لمبی داڑھی ہے لیکن اجے بھی وہ مسرنے کے میں کراچی اور ٹورنٹو دی فلائٹ تے اتنے جا رہا۔ یہاں پہ کوئی نوجوان بچہ کھڑا کرے، کسی بچے کو موقع دیں۔ میرا مطلب ہے کہ جب ان کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پہ یونین کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں یا کسی اور کرپشن کے ذریعے، ویسے بدماشی زیادہ یونین کی ہی چلتی ہے، تو اس کے ذریعے جناب وہ روب عمل آتے ہیں اور خود کو گراؤنڈ نہیں ہونے دیتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اب ایسے بزرگوں سے آپ آن بورڈ پانی بھی مانگیں تو آپ کو لجا آتی ہے، شرم آتی ہے، یا آتی ہے کہ یارو ڈیڈے بزرگ نو کہیے تو پانی لے کے آؤ، اور بزرگ جڑے ماشاءاللہ ایڈی لمبی داڑھی ہے یار، داڑھی بھی انہوں نے پتہ نہیں چاہیے خط بنوایا ہوں کہ نہیں بنوایا ہوں، بال برآمد ہو رہے ہوندے نے کھانے دی ٹرے دے وچوں انہوں نے۔ خیر میں کسی اور طرف نکل گیا۔ تو ورجن اٹلانٹک جو تھی جی وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے وہ جو روٹ تھا اس کے اوپر 2 ایئر لائنز کو اجازت دی، ایک برٹش ایئر لائن اور ایک ورجن اٹلانٹک۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پائلٹس کے اوپر ہٹ کیوں کیا؟ اچھا، پائلٹ کے اوپر ہٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ پاکستان کی اس وقت 2 ایئر لائنز تھیں جو انٹرنیشنل روٹس کے اوپر اور لندن کے روٹس کے اوپر بھی آپریٹ کر رہی تھیں، ایک تو پی آئی اے اور دوسری بلو ایئر۔ تو اگر پی آئی اے کو آپ صرف پی آئی اے کو ایکسکلوسیولی ہٹ کرتے تو بلو ایئر تو پھر بھی چلتی رہتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ پی آئی اے میں جناب سیفٹی سٹینڈرڈ ٹھیک مینٹین نہیں رکھے جا رہے، اس طرح کی بکواس اور واہیات کرتے آپ، تو اس کے نتیجے کے اندر بلو ایئر تو چلتی رہتی۔ بلو ایئر تب رکتی تھی اگر سارے پائلٹ کو کہا جاتا کہ یہ فراڈی ہیں اور ان کی ڈگریاں جعلی، اور ہماری بلو ایئر جو ہے اچھی چھوٹی مڈ لیول کی ایئر لائن بنتی جا رہی تھی، وہ ٹیک آف کر چکی تھی اس روٹ کے اوپر، لیکن جب پائلٹ کے اوپر ہٹ کیا گیا تو پائلٹ تو اس کو بھی پاکستان کے چلاتے ہیں بلو ایئر کو، لہذا اس کا روٹ بھی گیا، پی آئی اے کا روٹ بھی گیا، اور اس پہ برٹش ایئر کو دیا گیا اور دوسرا دیا گیا ورجن اٹلانٹک کو۔ ورجن اٹلانٹک آسٹریلیا کے اندر ڈیفالٹ ہو کے وہاں کی جو کنٹاس ایئر لائن ہے اس نے خرید لی اور اس نے اسے ایک لو پرائسڈ ایئر لائن کے طور پہ وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا، کیونکہ ڈیفالٹ وہاں پہ ہو گئی تھی ہر جگہ پہ۔ صرف برطانیہ والی اس لیے بچ گئی کہ اس کو عمران احمد خان نیازی نے، اس کے مالک کو جو اس کو آپریٹر تھا برطانیہ کے اندر، وہ ان کا پڈی تھا، اس کے ساتھ ان کی تصاویر ساحل سمندر کی کم ترین کپڑوں میں اور نیند برہنہ حالت کے اندر، آپ اب بھی گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گی، وہ ان کا ان نشاط انگیز لمحات کا پارٹنر تھا۔ تو اس کو ابلائج یوں کیا کہ پاکستان کے اندر پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ کمائی کرنے والا روٹ جو تھا وہ پاکستان کی 2 ایئر لائن سے چھین کر برطانیہ کی 2 ایئر لائنز کو تھما دیا گیا۔ اس کے پیچھے آپ جمائمہ گولڈ سمتھ کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں جمائمہ صاحبہ کے بارے میں حال ہی میں میرر نے جو لگایا ہے وہاں کے ایک ہونک قسم کے گلوکار کے حوالے سے ہے، وہ ہیڈ لائن لگائی ہے، میں تو وہ ہیڈ لائن دہرا بھی نہیں سکتا۔ تو وہ
وہاں کی جنٹری کی، میرا مطلب ہے کہ سینٹرل فگر ہے، تو اس موصوفہ کی لابنگ کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے چونکہ یوتھروں کو کٹ لگائی، شر پسندوں کی لال 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 کی آوازیں آئیں، تو اس کے بعد میرے رب تعالیٰ نے اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر اپنی برکتوں کا نزول شروع کر دیا ہے۔ پی آئی اے پر سے یورپ کے اندر سے جو لگائی گئی پابندی تھی وہ ہٹ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ کینیڈا کو ہم نے بہت جلدی راضی کر لیا تھا، یورپین یونین نے راضی ہوتے ہوتے 4 سال لگا دیے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، 5 یا 6 777 چل رہے ہیں ہماری پی آئی اے کے، ان میں سے 1-2 ہم برطانیہ کے روٹ پہ ڈال دیں گے، ایک آدھ جو ہے وہ ہم نے ٹورنٹو کے روٹ پہ ڈالا ہوا ہے، تو یہی 2 روٹ سی پی آئی اے کے لیے اتنا ریونیو کما سکتے ہیں۔ اگر اس کو میرا مطلب ٹھیک ہے، لوگ مجبوری کے تحت بھی سفر کرتے ہیں، آپ جہاز کی صفائی نہ بھی کریں، ہم نے پھر بھی اسی بھی سفر کرنا ہے کیونکہ نزدیک پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، امریکہ سے آنے والے لوگ اگر 16 گھنٹے سے 36 گھنٹے کے درمیان یہاں پہ پہنچتے ہیں تو عذاب ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ ٹورنٹو سے ایک ڈائریکٹ فلائٹ لیں 10 گھنٹے 11 گھنٹے کی اور سیدھا، یا برطانیہ سے فلائٹ لیں 5 گھنٹے 8 گھنٹے کی اور سیدھا جناب لاہور، کراچی یا اسلام آباد میں لینڈ کریں، تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ پھر بھی اچھا بات ہے۔ بہرحال جی، قوم کو مبارک ہو اس خوشخبری کے اوپر۔ میں نے کہا کسی اچھی خبر کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔